چلیے، تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، اور وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی۔ جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ۔ میں 1991 میں گیا تھا گجرانوالے جماعت، تو ایک لڑکا ملا بنو کا، چوتھے سال میں تھا، کہنے کا میں 3 چلے لگا کے مدرسے میں آیا۔ مدرسے میں آنے کے بعد میرا ذہن تصوف کا بن گیا، تو ایک دفعہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، بیٹا تصوف ہمارے دور کی چیز تھی، اب تبلیغ کا زمانہ ہے، ہمارا دور چلا گیا، اب تبلیغ کا دور۔ یہ جو اجتماعی عمل ہے تبلیغ کا، یہ شیخ کامل کی صحبت ہے۔ میں نے یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون پڑھا تھا کہ تربیت کے 4 راستے ہیں: شیخ کامل کی صحبت، اور اچھا دوست جو کمیاں بتائے، اپنا محاسبہ، اور اپنے دشمنوں کی بات سننا۔ یہ 4 چیزیں تربیت کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں تبلیغ میں موجود ہیں، یا تو کوئی نہ کوئی اس میں بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، وہ نہ ہو تو 15-20 مسلمانوں کا اجتماعی طور پر خیر میں لگنا شیخ کامل کے قائم مقام ہے۔ اور پھر یہ آپس میں مذاکرے کرتے ہیں تو اس سے ایک دوسرے کی کمیاں سامنے آتی ہیں، تو اچھا دوست بھی ہو گیا۔ پھر ان کے دشمن بھی بڑے ہیں، وہ ان کی کمیاں بتاتے ہیں، تو وہ اگر سنیں تو اس سے بھی تربیت ہو سکتی۔ اگر تم اس طرح بیان میں بیٹھو کہ یہ 5000 کا مجمع ایک شیخ کامل ہے، یہ 100 آدمیوں کا مجمع ایک شیخ کامل ہے، تم تعلیم میں اس طرح بیٹھو کہ یہ 15 آدمیوں کا حلقہ تعلیم ایک شیخ کامل ہے، تو تمہیں وہی فائدہ ہوگا جو ایک شیخ کی صحبت سے ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا، کوئی بیان نہیں فرماتے تھے، چپ بیٹھتے تھے، چپ، خاموش، لیکن ان کے فیوز منتقل ہوتے۔ مولانا خامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ ان کی صحبت میں حاضری ہوئی، ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں۔ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 مہینے میں مستقل ان کی صحبت میں نظام الدین میں رہا، ایک لفظ نہیں بولتے تھے، بس ایسے بیٹھے، ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بیان کرنے بیٹھتا ہے تو پھر تمہارا ذہن بن جاتا ہے بیان ہو رہا ہے، آگے بیان ہوتا ہے بالکل ٹھنڈا، تو لہذا تم یا سو جاتے ہو یا اٹھ جاتے ہو۔ تو تم بیان کو اور ہدایات کو اور تعلیم کو اس عنوان سے لو کہ شیخ کامل ہے۔ اچھا، یہ میں نے ان سے بات کی اور میں چلا گیا اسلام آباد کے اجتماع پر، اپنی دعوت خود سامنے آ گئی، الخیل واللیل والبیداء تعرفنی الضرب والقرطاس، کہ الطعن والضرب والقرطاس والقلم۔ وہ متنبی کے غلام نے کہا کدھر بھاگتے ہو؟ این انت من قولک الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، کہ قتلتنی قاتلک اللہ، اور واپس آ کے لڑا اور مر گیا۔ وہ میں جب پہنچا اسلام آباد کے اجتماع پر تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کہا تھا شیخ کامل، میں نے کہا ابھی مارے گیا، اب تو بیٹھنا پڑے گا شیخ کامل، کبھی نہیں بیٹھا۔ مولانا سعید خان صاحب کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، تو میں بیٹھ گیا۔ عصر کے بعد ایک عام بھائی بیان کر رہے تھے، بابر صاحب رائمنڈ کے مقیم بیان کر رہے تھے، میں عصر سے مغرب مسلسل بیٹھا اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ جو 40-50 ہزار کا مجمع ہے یہ ایک شیخ کامل ہے۔ اب یقین مانو میں پورے فائدے کے ساتھ بیان سے اٹھا، میرا سینہ کھل چکا تھا۔ پھر مغرب کے بعد مولانا جمیل صاحب کا بیان تھا، امام جو ہیں، ان کا بیان بالکل سیدھا سادہ پنجابی لہجے میں اردو بول رہے تھے، لیکن میں 1 گھنٹہ بیٹھا، پورا استفادہ ہوا۔ پھر ظہر کے بعد میرا معمول سو جانے کا ہے، میں ظہر کے بعد جاگتا ہوں سو جاتا ہوں، لیکن ظہر کے بعد مولوی فہیم صاحب کا بیان تھا 2.25 گھنٹے، 2.25 گھنٹے۔ میں اس کو اگر بطور بیان بیٹھتا تو میں 2.25 منٹ بھی نہ بیٹھ سکتا، میں 2.25 گھنٹے ایسے بیٹھا رہا اس تصور میں کہ میں ایک شیخ کامل کی صحبت میں ہوں۔ مجھے اتنی نورانیت محسوس ہوئی، اتنا مجھے نفع ہوا کہ میرا 1 منٹ کے لیے جی نہیں چاہا کہ بیان ختم ہو جائے اور ہم اٹھیں۔
تو گھڑی پہ نظر ہوتی کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا۔ شیخ کامل کی صحبت ہے اجتماعی عمل، شیخ کامل کی صحبت ہے، تربیت کا یہ نظام ہے۔ تو پہلے جو مشائخ تھے وہ ایسے نہیں بیٹھتے تھے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کے میں سیرت پڑھی، کان کثیر السیاحہ، کثیر السیاحہ، تمام مشائخ ایسے تھے۔ اور یہ شیخ الاسلام تو عجب کوئی مشائخ میں سے تھے جو سہروردی سلسلے والے، ان کو اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک ایک بیٹے کو 10 ارب روپیہ آیا تھا، 10 ارب روپیہ، 7 لاکھ دینار فی کس، 10 ارب روپیہ بنتا، اور باقی جائیداد الگ، اور ان کے جو اپنی زندگی میں خرچ تھے وہ الگ۔ وہ مبلغین کی جماعتیں انڈونیشیا تک انہوں نے اپنی جماعتیں روانہ فرمائیں تبلیغ کے لیے، اور سارے بر صغیر میں، ملائیشیا میں، سری لنکا میں۔ اور ایک عجب ان کی سیرت میں پڑی بات، جس ملک میں بھیجنا ہوتا تھا اس کی زبان ان مبلغین کو سمجھاتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، پھر ان کو بہت سا پیسہ دیتے تھے کہ تمہیں سوال نہ کرنا پڑے، بچاؤ۔ تو دعوت کا کام شخصیات میں آ گیا، بادشاہوں نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا۔ صرف ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے دعوت کی سرپرستی کی، وہ محمد تغلق، اور وہ ویسے خر دماغ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتا تھا۔ تو اس کی وہ چیز گہنا گئی یعنی ماند پڑ گئی۔ لیکن ایک بادشاہ ہے محمد تغلق جس نے دعوت کی محنت کو میدان بنایا اور کہا کہ جاؤ ہندوؤں کو دعوت دو۔ تو دعوت اللہ ختم نہیں ہوئی، اجتماعی شکل ختم ہوئی اور منتقل ہو گئی افراد میں، مشائخ میں، علماء میں، واعظین میں۔ ابن جوزی کے ہاتھ پر 20,000 لوگ مسلمان، 1 لاکھ لوگ طائب ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ یہ مر کے ایسا ہر دل عزیز ہے۔ فرش التراب يضمني وهو غطائي حول